اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھے تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ کوئی اچانک بڑی مصیبت، وبا، بیماری اس پر اٹیک نہیں کرے گی۔ صبح و شام کی مختلف دعائیں ہیں۔ ایک تو یہ دعا ہے، حفاظت کے لیے انسان پڑھے 3 بار صبح 3 بار شام، اور اسی طرح ایک مغرب اور فجر کے فوراً بعد پڑھنے کی دعا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کسی سے بات کرنے سے پہلے فجر یا مغرب کے بعد 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھے گا، صبح پڑھے گا تو دن کو فوت ہو گیا تو اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا کریں گے، شام کو پڑھی مغرب کے بعد اور رات کو فوت ہو گیا تو اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا کریں گے۔ اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا ہے۔ ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ جو بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک، شام کو پڑھے تو صبح تک کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نہ بچھو، نہ سانپ، نہ کوئی اور چیز، نہ انسان۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی تکالیف سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو بندہ صبح پڑھے، دن کو فوت ہو گیا، شام کو پڑھے، رات کو فوت ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے اللہ سیدھا اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے اذکار ہیں جو صبح و شام کیے جاتے ہیں۔ تو انسان ان دعاؤں کو، ایک تو صبح و شام پڑھنے کی دعا بھی ہے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، صبح و شام کی یہ دعا ہے۔ تو اور اسی طرح صبح و شام پڑھنے کی حفاظت کے لیے یہ دعائیں ہیں، فضیلت کے اعتبار سے یہ دعائیں ہیں، انسان خود یاد کرے، بچوں کو یاد کروائے اور یہ پڑھی جائیں۔ ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی نقصان سے بھی انسان بچتا ہے، اور اخروی طور پر فائدہ ہے کہ دنیا سے چلا گیا تو اگلا جہاں اللہ آسان فرما دے گا۔ اب یہ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنے پہ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، تو اگر انسان مغرب کے بعد، فجر کے بعد 7 بار پڑھ جائے گا تو اگر فوت ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم سے اسے پناہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضمانت ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو جہنم جیسی سزا سے اللہ اسے بچا دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں صبح و شام کی، انسان ان کو یاد کرے، بچوں کو یاد کروائے۔ مسنون دعائیں چھوٹی سی کتاب ملتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں انسان اپنی جیب میں رکھے، روزانہ ایک دعا یاد کرنی شروع کر دے، 1 دن 2 دن میں یاد ہو جاتی ہے، پھر اگلی دعا جب دل فارغ بیٹھا ہو تو انسان 10 منٹ دین کے لیے نکال دے۔ چلو 24 گھنٹوں میں سے انسان اگر پورا دن واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ لگا رہتا ہے تو انسان کوئی 10 منٹ یا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ دین کے لیے رکھ لے کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی دعا یہ یاد کیا کروں گا۔ تو جب وہ روزانہ آدھا گھنٹہ دین کو دے گا تو خود وہ مہینے بعد، 6 مہینے بعد دیکھے کہ وہ کتنا کچھ یاد کر چکا ہوگا۔ اور جو دعا یاد کر لے پھر اس کو پڑھا کرے، جب 2-4 دن وہ پڑھے گا تو وہ ایسی یاد ہو جائے گی زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ اور صبح و شام کی دعائیں تو ایسی ہیں کہ جو روزانہ پڑھنی ہیں، تو جب ایک دفعہ یاد کر لیں، 2-4 دن اٹک اٹک کے پڑھے گا پھر پختہ یاد ہو جائیں گی۔ تو یہ دعائیں انسان خود بھی یاد کرے اور گھر میں معمول بنائے کہ بچوں کو روزانہ ایک دعا دے دے، جب وہ یاد ہو جائے اگلی دعا دے دے، اس طرح بچوں کو بھی یاد کروائے۔ یہ بچے پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اولاد کو دین سکھلایا ہوگا تو جب دنیا سے جانے کے بعد اولاد نیک عمل کرے گی تو والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اولاد کو دین ہی نہیں سکھایا، نہ ان کو دعائیں آتی ہیں، نہ نماز آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے، تو جب وہ پیچھے نیک عمل نہیں کریں گے تو والدین کو کیا ثواب ملتا رہے گا؟ تو اولاد کو انسان کوشش کر کے، محنت کر کے خوب دین پر لگائے، تاکہ اگر انسان دنیا سے جائے تو اولاد جب نیکی کا کام کرتی رہے گی وہ ایصال ثواب نہ کرے،
عام بندہ ایصال ثواب کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اولاد ایصال ثواب نہیں کرتی بلکہ صرف نیک کام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، تو برابر کا ثواب اللہ والدین کو عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا کرنے کی اولاد کو ضرورت نہیں ہوتی کہ یا اللہ یہ قرآن مجید پڑھا، اس کا ثواب والدین کو پہنچا دے، اس لیے کہ اولاد جو بھی عمل کرے گی، حدیث میں آتا ہے، وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، بغیر ثواب پہنچائے والدین کو برابر کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی اولاد کو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی آخرت کا ذریعہ بھی بنائیں کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔